بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ اور علوم الفقہ کے جو مصادر و مراجع ہیں ان میں ایک کتاب ہے الکافی فی فقہ اہل المدینہ۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن عبد البر جو ہیں یہ قرطبی ہیں، یعنی قرطبہ میں پیدا ہوئے، مالکی مسلک سے یہ تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ فقہ الکافی جو ہے مالکی مسلک کے مطابق ہے، اور ان کی پیدائش ہے 978 عیسوی، اور ہجری کے لحاظ سے یہ 368 ہجری ہے، اور وفات ہے 1071، یہ 463 ہے۔ شاطبہ یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ فوت ہوئے۔ آپ بے شمار کتب کے مؤلف ہیں، اور آپ حافظ مغرب کے لقب سے مشہور ہیں۔ علامہ ابن عبد البر کی ایک اور کتاب جو مشہور ہے، پوچھا جا سکتا ہے، ایک ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ یہ اہم کتاب ہے جو صحابہ کے بارے میں ہے، اور اس میں 3500 صحابہ کرام کے حالات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک دوسری کتاب ہے اصول حدیث پر، جس کا نام ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم و فضلہ، یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب آپ کی یہی الکافی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاستذکار، استذکار لجامع لمذاہب فقہاء الامصار۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے التمہید۔ التمہید جو ہے یہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ تمہید موطا امام مالک۔ الاستذکار کا پورا نام بتا دیں جی، الاستذکار الجامع لمذاہب فقہاء الامصار، مختلف شہروں کے جو فقہا ہیں ان کے مذاہب کو اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے احکام السلطانیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ احکام السلطانیہ کے جو مؤلف ہیں وہ ابو الحسن الماوردی ہیں۔ تو احکام السلطانیہ نام سے واضح ہے کہ اس کا موضوع سیاست ہے، اور سلطنت کے جو امور ہیں یہ اس کا موضوع ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ الماوردی ان کا زمانہ ہے 972 سے 1058 تک۔ 1058 جو ہے یہ تقریباً کوئی 450 عیسوی ہے۔ تو یہ پیدا ہوئے 364 میں، اور ان کی وفات جو ہے 450 ہجری ہے، اور 450 ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ایک مسلم فقیہ، مفسر، محدث اور فقہ شافی کے عالم تھے۔ تو الماوردی فقہ شافی سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلامی نظام اور عین حکمرانی اور سیاست پر یہ اہم کتاب ہے الماوردی کی، جس کو احکام السلطانیہ جس کا نام ہے، اور یہ بغداد میں فوت ہے۔ اسی کتاب میں جو ہے ابو الحسن الماوردی نے وزارت کی 2 قسمیں ذکر کی تھی، کہ وزارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ہے وزارت تفویض، اور ایک ہے وزارت تقیید۔ یعنی ایک ایسا وزیر ہے
جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو تقیید ہے، اور ایک ہے وزارت تفویض، یعنی جس کا اختیار یا جس کا دائرہ کار جو ہے پہلے وزیر کی بنسبت زیادہ ہے۔ جی تیسرا وزارت تفویض اور وزارت تقیید۔ تفویض اور تقیید، بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا سوال ہے ہمارے سامنے کہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس کے مؤلف جو ہیں کون ہیں؟ اس کے مصنف جو ہیں یہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ تو ڈاکٹر وہبہ زحیلی کے بارے میں یہاں آپ نیچے حاشیہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1932 سے 2015 ان کا عرصہ حیات ہے۔ مشہور عالم اور جید فقیہ تھے، جامعہ ازہر مصر میں مدرس رہے۔ ان کی کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے جو الفقہ الاسلامی و ادلتہ ہے، اور 1959 میں انہوں نے جامعہ قاہرہ سے قانون میں ایم اے کیا۔ 1963 میں انہوں نے قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی، اور آپ نے ایک مقالہ لکھا ہے قانون جنگ، اور 8 اسلامی اور عصری علماء کی آراء کا یہاں پر تقابلی جائزہ لیا ہے انہوں نے۔ اور 1975 میں یہ جامعہ ازہر میں، جامعہ دمشق میں جہاں یہ پڑھتے رہے، وہاں مدرس منتخب ہوئے۔ پھر یہ 1972 میں لیبیا میں جامعہ بن غازی میں یہ استاد رہے، اور 60 ممالک میں انہوں نے اسلامی قانون فقہ پر خصوصی خطبات دیے ہیں، اور 1984 سے 1989 تک جامعہ متحدہ عرب امارات کے شعبہ شریعت اور قانون میں بھی یہ استاد رہے ہیں، اور اسی طرح خرطوم، سوڈان، ریاض کے مدارس میں بھی پڑھاتے رہے۔ اور ان کا جو وصال ہے 8 اگست 2015 23 شوال 1436 کو دمشق میں 83 سال کی عمر میں۔ تو یہ جو ہے ان کا تعارف ہے، اور پیچھے آؤٹ لائن میں بھی ان کے تعارف کے بارے میں گزر چکا ہے کہ جو جدید فقہا ہیں ان میں ایک ڈاکٹر وہبہ زحیلی بھی ہیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، تو جس طرح یہ کتاب فقہ کے موضوع پر ہے، تو اس میں فقہ، اصول فقہ کی جو مرحلہ وار تاریخ ہے اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، یہ اس کتاب کا حصہ ہیں، اور یہ کتاب فقہی ترتیب پر ہے، اور فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں جو ہے دلائل کا ذکر بھی ہے، جس طرح کہ اس کے نام سے واضح ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہے اس جی جو پچھلے مصنف تھے، یہ کی کتاب جو ہے شاید مقارنۃ الفقہ میں بھی ہے شاید۔ جی بالکل۔ تو تقی امینی کی کتاب ہے فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ تو تقی امینی جو ہیں 1926 سے 1991 یہ ان کا عرصہ حیات ہے۔ بہارت سے ان کا تعلق تھا، اور یہ کتاب جو ہے
اسلامیات میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماسٹر ڈگری کے لیے یہ ایک لازمی اور ضروری مطالعہ ہے۔ ان کا وصال جو ہے 1991 میں ہوا۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اسی طرح اجتہاد کے موضوع پر بھی تقی امینی کی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں آپ لوگ لازمی ان کا مطالعہ کر لیں اگر آپ فقہ میں مہارت چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال ہیں، حضرت نظام الدین ابو علی مؤلف ہیں، یہ کس کتاب کے مؤلف ہیں؟ تو اس کا نام ہے اصول الشاشی۔ اصول الشاشی یہ اصول فقہ کی کتاب ہے عربی زبان میں۔ اس کے جو مؤلف ہیں یہی ان کا نام ہے نظام الدین ابو علی۔ اور اصول الشاشی جو ہے مدارس کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے مختلف جامعات میں۔ اور اصول الشاشی میں فقہ کے 4 اصول بتلائے گئے ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اسی طرح اجماع اور قیاس۔ پھر اس میں انہوں نے خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ ساری بحثیں کی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کا ایک دوسرا نام ہے 50۔ اس کو 50 کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب جب لکھی اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، تو ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں جو ابواب ہیں وہ بھی 50 ہیں، یعنی جو ابحاث یا جو ابواب ہیں کتاب میں یہ بھی 50 ہیں، اس وجہ سے اس کا نام 50 رکھا گیا۔ بہرحال دونوں باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں۔ 50 یا اصول الشاشی یہ اصول فقہ اور حنفی فقہ کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ نیل الاوطار یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے، اور اس کے مؤلف جو ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور نیل الاوطار جو ہے یہ حدیث کی کتابوں میں سے ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقہ الحدیث کے موضوع پر ہے۔ اور اس کے جو مؤلف ہیں نیل الاوطار کے، یہ امام شوکانی ہیں۔ جی آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، امام شوکانی جو ہیں ان کی ایک کتاب جو تفسیر میں ہے فتح القدیر، یہ ان کی کتاب ہے تفسیر کے موضوع پر۔ اور دوسری جو ہمارے نصاب میں ان کی کتاب شامل ہے اور یہ نیل الاوطار ہے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ زیدیہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن میں شیعوں کا جو فرقہ ہے زیدیہ، ان کا تعلق اسی فرقے سے ہے۔ اور شوکان یہ ایک علاقے کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شوکانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد، والد کا نام ہے قاضی علی بن محمد،
محمد بن قاضی علی بن محمد. اور امام شوکانی کی پیدائش جو ہے وہ 1174 ہجری ہے. 1174 ہجری میں یا اس سے 1-2 سال آگے پیچھے آپ بتا سکتے ہیں ایک بزرگ کا وصال بھی ہے، وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ. زبردست. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ 1174 یا 76 ہے. تو یہ آپ اس طریقے سے تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں. کسی کی پیدائش کے ساتھ وفات کو اٹیچ کریں. اسی طرح 2-3 اگر ایک تاریخ اور قریب قریب کے ہوں تو پھر آپ لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح ان کی امام شوکانی کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے القول المفید من ادلۃ الاجتہاد والتقلید. القول المفید من ادلۃ الاجتہاد والتقلید، یہ جو ہے رد تقلید اور اجتہاد کے موضوع پر ہے. رد تقلید اور اجتہاد کے موضوع پر یہ ان کی کتاب ہے. جی اگلا ہمارا سوال ہے کتاب الام کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو کتاب الام کے جو مصنف ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ فقہ شافعی کی بنیادی کتاب ہے. اور کتاب الام 8 حصوں پر مشتمل ہے. آپ 8 حصوں کو 8 جلدیں بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ فقہی ترتیب پر یہ کتاب ہے. کتاب الام کی جو ترتیب ہے وہ فقہی ہے. اس میں جو پہلی جلد یا پہلا حصہ جو ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے، اور پھر دوسرے حصے میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، پھر تیسرے حصے میں نماز وغیرہ کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لائے آخری عمر میں، یہاں پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فقہی ترتیب پر کتاب الام. جی اگلا سوال ہے ملا محب اللہ بہاری بر صغیر کے ایک مشہور اصولی تھے. اصولی سے مراد اصول فقہ سے ان کا تعلق تھا. اصول فقہ پر ان کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے موضوع پر ایک مشکل ترین کتاب ہے. اور اس کتاب کا نام ہے مسلم الثبوت. مسلم الثبوت یہ ملا محب اللہ بہاری حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کی کتاب ہے مسلم الثبوت. اور اس کے پہلے یہ نصاب میں بھی شامل تھا، پھر بعد میں اس کو نکال دیا گیا ہے. مسلم الثبوت کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے فواتح الرحمود. فواتح الرحمود یہ مسلم الثبوت کی شرح ہے. یہ کتاب بھی فقہ حنفی کے مطابق ترتیب دی گئی ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1119 ہجری ہے. ان کی وفات 1119 ہجری ہے. تو
تو گویا کہ یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، جب شاہ صاحب 15-16 سال کے ہوں گے تب ان کا وصال ہوا۔ جی، امام ابو یوسف نے اپنی کون سی کتاب ہارون الرشید کو پیش کی تھی؟ تو یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے کتاب الخراج، اور یہ معاشیات کے موضوع پر پہلی کتاب ہے، اور ہارون الرشید کے کہنے پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور پھر ہارون الرشید کو پیش بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ کتاب الخراج جو ہے یحییٰ بن آدم القرشی کی بھی ہے، لیکن وہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ الکافی کی شرح شمس الائمہ سرخسی نے کس نام سے کی ہے؟ تو شمس الائمہ سرخسی نے الکافی کی جو شرح کی ہے وہ ہے المبسوط۔ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ الکافی کی شرح ہے المبسوط، اور یہ المبسوط 30 جلدوں میں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو انہوں نے جیل کنویں میں بیٹھ کر املا کروائی ہے اپنے شاگردوں کو، کیونکہ آپ نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو رپوش ہونا پڑا، چھپنا پڑا، تو آپ کنویں میں چھپ گئے اور اپنے شاگردوں کو وہاں سے اس کتاب کی املا کرواتے تھے۔ تو ان کی ولادت جو ہے یہ ہے 400 ہجری، شمس الائمہ کی ولادت 400 ہجری ہے، اور وفات جو ہے یہ 483 ہجری ہے۔ لقب ان کا شمس الائمہ ہے، فقہ حنفی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ سوال اگلا ہے، مجموعہ قوانین اسلام کا مصنف ہے؟ یہ بھی ایک کتاب ہے مجموعہ قوانین اسلام، جو 10 جلدوں میں ہے، اور اس کے جو مؤلف ہیں وہ جسٹس تنزیل الرحمن ہے۔ اس میں قوانین اسلام کے بارے میں اور اصولوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمن جو ہیں یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف رہے ہیں، اور انہوں نے 2018 میں ان کا وصال ہوا ہے، اور کراچی میں یہ مدفون ہے۔ الرد علی الاستحسان یہ ایک رسالہ ہے، یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ تو الرد علی الاستحسان یہ امام شافعی کا رسالہ ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، استحسان کے رد پر ہے۔ اگلا سوال ہے، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت، یہ ہم پڑھ آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، کب؟ 80 ہجری، یہ بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور 83 ہجری میں جو ہے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ 85 ہجری میں محمد بن اسحاق جو سیرت اور مغازی کے امام ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 80 ہجری میں مکہ میں ایک سیلاب بھی آیا تھا عبد الملک کے زمانے میں، اور پھر 86 ہجری میں قرآن مجید پر اعراب بھی لگائے گئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یا عبد الملک بن مروان نے یہ اعراب لگائے تھے، اور عبد الملک بن مروان کا وصال بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک جو ہے خلیفہ بنا ہے۔ کس امام نے فقہ کی تعلیم حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی؟ تو اس کا جواب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حماد بن سلیمان کی وفات 220 ہجری ہے، 120 ہجری ہے۔ فقہ حنفی کے اولین مدون کون ہیں؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ حنفی کے اول مدون ہیں، اور انہوں نے یہ کتابیں تدوین کی ہیں جس میں ظاہر الروایہ ہے، نوادر ہے، یہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ استحسان جو شریعت کے چوتھے ماخذ قیاس کی ایک قسم ہے، کس فقہی مسلک
کی روح سے شریعت کا ضمنی ماخذ بھی ہے تو یہ ہے فقہ حنفی۔ یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ امام شافعی کے کہنے پر علم فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے اور پھر امام شافعی سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے کہنے پر اور شوق دلانے پر امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ علم فقہ کی طرف متوجہ ہوئے، تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا سوال ہے استحسان ایک فقہی ماخذ جو ہے یہ فقہ حنفی میں ہے، اور استحسان کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگلا سوال بھی اہم ہے، فقہ میں صاحبین سے کون مراد ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ ہم یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کو صاحبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ سے تحصیل علم میں دونوں ساتھی اور شاگرد تھے۔ فقہ میں شیخین سے کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں، کیونکہ یہ دونوں امام محمد کے استاد بھی ہیں۔ امام محمد کے استاذ اعلیٰ امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے بعد یہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ احناف نے عباسی دور میں کس شے کو فقہ کا ماخذ قرار دیا ہے؟ تو یہ ہے قیاس، چونکہ یہ تدوین فقہ کا جو سنہری دور ہے، اسی دور میں قیاس استحسان بطور ماخذ کے استعمال ہوئے، اور قیاس اور استحسان پر اور رائے پر جو ہے اختلافات بھی رونما ہوئے، یہ اسی دور میں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال پر مشتمل کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ آپ کے سامنے ہے، ان کو کتب ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ حاشی میں کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک حاشیہ ہے، حاشی میں یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو کتابیں ہیں وہ کتب نادر الروایہ کہلاتی ہیں۔ خلفائے عباسیہ نے کس فقہ کو محکمہ قضاء کے لیے منتخب کیا؟ فقہ حنفی ہے، لیکن خلفائے عباسیہ میں ابو جعفر منصور جو تھے وہ فقہ مالکی کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ معطا جو لکھی گئی ہے وہ ابو جعفر منصور کے درخواست پہ لکھی گئی ہے، لیکن امام مالک نے ان کو منع کر دیا کہ زبردستی معطا کو سلطنت میں نافذ نہ کیا جائے۔ باقی ان کے جو محکمہ قضاء میں جو فتاوی یا جو فیصلے ہوتے تھے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوتے تھے، اور فقہ حنفی کے امام ابو یوسف بھی تاریخ اسلام کے پہلے چیف جسٹس بنے ہیں۔ سلجوقیہ کے بادشاہ کس فقہ کے مقلد تھے؟ تو سلجوقی بادشاہ جو ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مقلد تھے۔ یہ جو سلجوقی سلطنت ہے یہ 11ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی تک مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں ان کی ایک بادشاہت تھی، اور یہ سلجوقی نسلاً ترک تھے، اور دولت عباسیہ یا سلطنت عباسیہ کے خاتمے کے بعد ایک مرکز پر مسلمانوں کو جمع کرنے والے جو تھے وہ یہی سلجوقی تھے، اور ان کا جو سلطنت کا جو مشہور ایک بادشاہ گزرا ہے تغرل تھا، اور اسی طرح ایک قلیج ارسلان بھی تھا، اور یہ ارطغرل جو تھا یہ بھی انہی کے آس پاس تھا جو سلطنت عثمانی کا پھر بعد میں قیام ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو تھے یہ بھی فقہ حنفی کے مطابق
فتاوا دیا کرتے تھے اور فقہ حنفی کے مطابق ہی محکمہ قضاء کو یہ چلاتے تھے۔ بہرحال اس کا آغاز جو ہے 11ویں صدی عیسوی میں ہوا اور اختتام جو ہے 14ویں صدی عیسوی میں۔ اور اگلا سوال ہے، احناف میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے کون تھے؟ تو آپ کے سامنے اس کا جواب ہوگا امام زفر رحمۃ اللہ علیہ۔ احناف میں یہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے۔ احناف میں جو سب سے زیادہ حدیث کے قریب تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور کتابیں لکھنے والے یا اولین جو مدون ہیں وہ محمد بن حسن الشیبانی ہیں، اور قیاس کرنے والے جو تھے وہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک کی مدینہ میں ولادت کب ہوئی تھی؟ یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے، مختلف کتابوں میں آپ کو اس کے مختلف جواب ملیں گے، تو درست جواب اس کا امام زفر ہے۔ حدیث کے زیادہ قریب وہ جو ہیں امام ابو یوسف ہیں، اور مدون جو ہیں کتابیں لکھنے والے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک کی مدینہ میں ولادت کب ہوئی تھی؟ یہ بھی ہم پڑھائے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے 93 ہجری میں۔ اور اگلا سوال ہے، امام مالک نے اصول فقہ پر کیا لکھ کر فقہ کو وسعت دی؟ تو اس کا جواب ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ کے بارے میں بھی اسی کتاب میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مصالح مرسلہ اور سد الذرائع کس کے ہاں فقہی مصدر ہیں؟ تو یہ امام مالک کے نزدیک ہیں۔ استصلاح بھی اس کو کہا جاتا ہے، کس کا وضع کردہ اصول ہے؟ یہ بھی امام مالک کا۔ امام مالک کی سب سے قوی دلیل کیا ہے؟ تو قوی دلیل ہے تعامل اہل مدینہ۔ اچھا، سب سے قوی سے یہاں پہ مراد فقہ کے جو ثانوی ماخذ ہیں ان میں، باقی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام مالک قرآن حدیث کو بھی پس پوش ڈال دیتے ہیں، بلکہ فقہ کے جو ثانوی اور جو دیگر ماخذ ہیں ان میں امام مالک کے نزدیک جو قوی تر ہے وہ یہی تعامل اہل مدینہ ہے۔ اہل مدینہ کے عمل کو آپ جو ہیں ترجیح دیتے ہیں۔ کس حکومت نے مصر سے شافعی فقہ کو ختم کر دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سلطنت فاطمی یا دولت فاطمی۔ یہ شیعوں کی ایک حکومت تھی، اور یہ حکومت جب مصر میں قائم ہوئی اس وقت شافعی مسلک رائج تھا، انہوں نے اس مسلک کو ختم کر دیا۔ یہ اسماعیلی فرقے کو یا اسماعیلی مذہب کو اپنا سرکاری مذہب کہتے تھے، اور یہ سلطنت جو ہے عباسیوں سے الگ ہوئی تھی، اور اس کا جو بانی ہے وہ ہے عبید اللہ المہدی۔ اس کے بانی کا نام ہے عبید اللہ المہدی۔ باقی یہ عبید اللہ جو ہے المہدی کے لقب سے، اس کے بارے میں بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی اولاد سے ہی نہیں تھا، لیکن علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی اولاد سے تھا، فاطمی تھا۔ اور اس سلطنت کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 297 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قیروان میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس سلطنت میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے مصر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر ایوبیوں نے ان کا خاتمہ کیا تھا،
اور جس طرح بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ 14 تھے، اسی طرح ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی 14 تھے۔ اور خلیفہ حاکم جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، حاکم جس کے دور میں ابن الہیثم بھی تھا، جس نے اسمان ڈیم کا نظریہ پیش کیا اور پھر وہ منصوبہ ناکام ہونے لگا تو اس نے پاگل پن کا بہانہ بنایا۔ تو یہ خلیفہ حاکم جو تھا یہ بھی فاطمی تھا، اور اسی نے بغداد کے طرز پر مصر میں قاہرہ میں دارالحکمت کے نام سے ایک ادارے کا قیام کیا تھا۔ وہاں پر بیت الحکمت تھا اور یہاں پہ دارالحکمت، تو بیت الحکمت بغداد میں، دارالحکمت مصر میں۔ اسی طرح یہ جو جامعہ ازہر ہے، اس جامعہ ازہر کی بنیاد یا ابتدا یہ بھی فاطمی دور کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ فاطمیوں کا پہلا جو تھا وہ عبید اللہ المہدی تھا۔ قبولیت کے لحاظ سے فقہ حنفی کے بعد کس فقہ کا دوسرا درجہ ہے؟ تو یہ فقہ شافعی کا ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ قبولیت کے لحاظ سے، عوام میں تعداد کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ سلطنت ایوبی کے زمانے تک حکومت کی سرکاری فقہ کون سی تھی؟ تو یہ فقہ شافعی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ بھی سلطنت ایوبیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو تھے نا، اس کے دور میں فقہ حنفی کے مطابق مصر میں فیصلے ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی ادوار میں فقہ شافعی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس امام کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبداللہ ہے؟ تو یہ امام شافعی ہے۔ اچھا، یہ جو 4 ائمہ ہیں، ان چاروں میں سے 3 کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ امام مالک کی کنیت بھی ابو عبداللہ، امام احمد بن حنبل کی بھی، اور امام شافعی کی بھی۔ باقی نعمان بن ثابت کی کنیت تو آپ سب کو پتہ ہے، وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ امام شافعی کی تاریخ وفات یہ 204 ہجری ہے، اور 204 ہجری یہ محمد بن حسن اللؤلؤی جو ہے وہ بھی 204 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 204 ہجری ہے، ایک قول 206 کا بھی ہے۔ من استحسن فقد شرع، یہ کس کا قول ہے؟ من استحسن فقد شرع، یہ قول جو ہے یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جس نے استحسان کیا گویا کہ اس نے نئی شریعت گھاڑ لی ہے، نئی شریعت کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے استحسان کے اس میں مخالفت میں۔ اور اگلا سوال ہے کہ اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کس نے اور کس نام سے لکھی ہے؟ یہ بھی آسان ہے، امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ۔ ناصر السنہ کس امام کا لقب ہے؟ یہ بھی ہم پڑھے ہیں، امام شافعی کا۔ امام شافعی نے کس کی تردید کی ہے؟ استحسان کی، یہ بھی ہم پڑھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کب فوت ہوئے؟ 164، یہ درست۔ کب پیدا ہوئے؟ 164، یہ ٹھیک ہے، جبکہ آپ کی وفات جو ہے وہ 241 ہجری ہے۔ الموافقات کے مؤلف امام شاطبی کا سن وفات تحریر کریں تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ 790 میں فوت ہوئے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہیں فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ امام شاطبی فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور الموافقات فی اصول الشریعہ یہ اصول الشریعت کے موضوع پر ہے،
اور اس میں مقاصد شریعت کا ذکر بھی ہے۔ ان کا سر آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ آواز سب کے پاس کٹ رہی ہے؟ نو سر، نہیں سر، جی، نو سر۔ تو ان کی جو کنیت ہے امام شاطبی کی وہ ہے ابو اسحاق، اور نام ہے ابراہیم بن موسیٰ۔ پیدائش ہے 720 ہجری، وفات ہے 790، اور مالکی مسلک سے تعلق، شاطبی غرناطی آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق وہاں سے تھا، غرناطہ سے، اندلس سے۔ سر یہ پلیز الموافقات والا دوبارہ بتائیے گا، آواز کٹ رہی ہے بیچ میں میرے پاس بھی۔ ایک تو الموافقات میں اصول الشریعہ کتاب کا نام بتایا ہے، جی اور بالکل۔ دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ امام شاطبی کی کنیت کیا بتائی آپ نے؟ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ اچھا، امام شاطبی، اب آواز آ رہی ہے نا ٹھیک سے؟ جی جی سر، ٹھیک ہے۔ تو امام شاطبی نے جو ہاں اصول سر۔ ابو اسحاق، جی جی، اور انہوں نے اصول مقاصد شریعت پر جو کتاب لکھی ہے، شریعت کی جو مسالے ہیں ان پر، تو ان کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحجۃ اللہ البالغہ۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے یا آگے بھی پڑھیں؟